السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھکے تو نہیں ہوئے بیٹھے بس انشاءاللہ 1 گھنٹہ گال کر سکتے. توجہ نال بس. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الحسن والحسين فقد احبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. رواه ابن ماجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن رجلا سفن بين ركن والمقام فصلى وصام ومات وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار. أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلی بات میرے لیے خوشی کی بات ہے، حضرت مولانا حضرت اقدس مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. وہ میرے استاد ہیں اور میں ان کا شاگرد ہوں. یہ میرے لیے ایک خوشی کی چیز ہے. شاگرد بھی ہوں اور مجھ سے خصوصی محبت بھی کرتے ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے. انہوں نے اللہ کی محبت بیان کی، اللہ کے نبی کی محبت بیان کی، اہل بیت کی محبت کا کچھ تذکرہ کیا اور وہ تشریف لے گئے. وہ ایسی بات ہے کہ جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت ہو اور صحابہ و اہل بیت سے محبت ہو. ہمارا آج کا پروگرام چونکہ بطور خاص اہل بیت کے عنوان سے ہے، دین کے بہت سارے موضوع. آج کا عنوان اہل بیت، اللہ کے نبی کا گھرانہ ہے، حسن و حسین کی شان ہے. کسی نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور پھر نبی کی شان کا نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. نہ پوچھو تم شان حسن و حسین کی، ان کی سواری خود رسول بنتے ہیں. حسن و حسین کا کیا پوچھتے ہو رہے؟ نہ پوچھ شان حسن و حسین کی، ان کی سواری تو خود رسول بنتے ہیں. یہ وہ اعلیٰ گھرانہ ہے. جب تک میرے عزیز بھائیوں سینے میں عشق اہل بیت نہ ہو تب تک نہ ایمان مکمل ہے، نہ داخلہ جنت نصیب ہو سکتا ہے. دین کے بہت سارے موضوع، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، صحابہ سے محبت، پھر خلفائے راشدین سے محبت، پھر ایک عنوان ہے پھر اہل بیت سے محبت. میں آج آخری عنوان کو لینا چاہتا ہوں. اہل بیت سے محبت کے بغیر ایمان ہی نامکمل ہے اور وہ ایمان معتبر نہیں. میں آپ کو حدیث سنوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ انشاءاللہ، جیسے میرے استاد فرما رہے تھے، میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے عرض کروں گا، کچی باتیں نہیں کروں گا. انشاءاللہ مستند پڑھی ہوئی قرآن و حدیث اور صحیح روایات کے مطابق. اس مسند اور اس کرسی کی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پر کہ ہم آپ کو حق سچ بتائیں، قرآن حدیث سنیں، ادھر ادھر کی وہ باتیں نہ سنیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو. آپ مان کے چلے جائیں گے کہ مفتی صاحب کہہ گئے تھے دن قیامت کو تو میں پکڑا جاؤں گا. کیا آپ نے کیسے کہہ دیا تھا؟ کیا اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں؟ کیا اس لیے کہ انوکھی انہونی بات سنا دوں کبھی سنی نہ ہو انہوں نے؟ یا قرآن و حدیث پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرنے کی نیت سے اس منبر پہ بیٹھا تھا؟ تو انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو میں آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث روایت صحیحہ کی روشنی میں عرض کروں گا. تو میں حدیث عرض کر رہا تھا، اہل بیت سے محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے، قریش کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، حضرت عباس اہل بیت میں سے ہیں. آپ گئے تو ان لوگوں نے رخ پھیر لیا، توجہ نہیں دی.
ان کا دل دکھی ہوا. قریش کے لوگ تھے کہ ہماری طرف توجہ نہیں دیتے. اللہ کے نبی کے پاس اداس تھے. یا رسول اللہ میں گیا, لوگ کچھ بیٹھے تھے, میرے جانا ان کو پر گراں گزرا, اچھا نہیں لگا. میرے نبی, ترمذی کی حدیث ہے, احمر وجہہ, میرے نبی جلال میں اے چہرہ انور سرخ ہو گئی. کس بات پر؟ آپ نے فرمایا لوگو واللہ لا يدخل الایمان قلب رجل, لوگوں مجھے میرے رب کی قسم, کسی کے سینے میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی, جب تک وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے. جب تک اہل بیت سے محبت نہ ہو ایمان سینوں میں داخل ہی نہیں ہوتا. ہمارا ایمان ہے. میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں, جو ان سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا. پھر ایک حدیث میں کہا من احب الحسن والحسین, جس نے حسن و حسین سے محبت کی فقد احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی, جس نے حسن و حسین سے نفرت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے نفرت کی. ہم اہل بیت کے غلام ہیں. اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات ہیں, ہم سب کے غلام ہیں. ہماری مائیں ہیں, وہ حضرت خدیجہ سے لے کر آخر تک سب ہماری مائیں, اور ہم ان کے بیٹے ہیں اور غلام بیٹے ہیں. آپ کی بیٹیاں ہیں وہ اہل بیت ہیں. آپ کے 3 بیٹے ہیں چھوٹی عمر میں چلے گئے, وہ اہل بیت ہیں. آپ کے نواسیاں, آگے نواسے, پھر آپ جس کا نسب چلا وہ حضرت فاطمہ سے چلا, وہ آگے پھر لمبا چلا, انشاءاللہ عرض کروں گا اس کو. یہ سب اہل بیت ہیں اور ہمارے امام ہیں. یہ سب ہمارے سردار ہیں. ہم ان کے غلام نہیں, ہم ان کے کمی ہیں. حسن و حسین, فاطمہ و علی, زینب و رقیہ, ام کلثوم, ازواج مطہرات, حضرت عباس, جتنے اہل بیت ہیں یہ سب ہمارے سردار ہیں اور ہم سب کے غلام ہی نہیں, ہم کمی ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگلی بات, اگر سینے میں عشق اہل بیت نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تیرا بیت اللہ کے سجدے اور طواف بھی زیرو ہیں. حدیث, ایک آدمی فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام وصلی وسلم, ایک آدمی ایسا عبادت گزار ہو, کیسا؟ یہاں سے سفر کرے بیت اللہ جائے اور وہاں کہاں پہنچے؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ بیت اللہ کے دروازے کے قریب ہو جائے. پھر وہاں کیا کرے؟ بیٹھے نہیں, صلی وسلم, نمازوں میں لگ جائے, وہیں رہ کر روزوں میں لگ جائے. اتنی مقدس جگہ اور اتنی اعلیٰ عبادتیں کہ وہ روزے بھی رکھتا ہے, وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے. ایک خامی ہے اس میں, کیا؟ ماتا و مبغض لأہل بیت محمد, اس کے دل میں اہل بیت کی نفرت ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ بیت اللہ کا شب دار, یہ بیت اللہ کا روزے دار, یہ بیت اللہ کا عبادت گزار. حدیث ہے, آپ نے فرمایا جب مرے گا سیدھا دخل النار, جہنم رسید ہوگا. نہ بچا سکی اس کو بیت اللہ کی عبادتیں, اس لیے کہ عشق اہل بیت سے خالی ہے. ہمیں حضور سے محبت ہے, حضور کے یارانے اور گھرانے سے محبت ہے. میرا نبی اعلیٰ, ان کی نسل بھی اعلیٰ. میرا نبی عرفہ, ان کی نسل بھی عرفہ. میرا نبی اونچا, ان کی نسل بھی اونچی. میرا نبی حسن و جمال کا پیکر, آپ کا گھرانہ بھی حسن و جمال کا پیکر. میرے نبی کے سامنے کوئی حسن نہ تھا. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق, عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں. یہ میرے نبی کی شان کے, میرے نبی کے حسن میں قصیدہ ہے, لیکن الفاظ اس کے گاڑھے ہیں, آپ کی سے سمجھ میں نہ آئے. لیکن میں کہہ رہا تھا میرا نبی اعلیٰ, میرے نبی کا گھرانہ اعلیٰ, حسن و حسین اعلیٰ, یہ سب اعلیٰ ہیں. ہم نبی کے غلام ہیں, نبی کی آل کے غلام ہیں. ہماری یہ چاہت ہے کاش ہم نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے, نبی کی نوکریاں کرتے, نبی کے گھرانے کی نوکریاں کرتے. کسی سادے شاعر نے کہا تھا میں سوچتا ہوں کہ میں تب جنم لیتا, نہ جانے پھر میں کیا سے کیا ہوا ہوتا. چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا, تیرے ہاتھوں سے میں بٹا ہوتا. پانی ہوتا میں وہاں کے چشموں کا, تیرے قدموں پہ بہ گیا ہوتا.
टुकड़ा होता मैं बादल का कोई, तेरे साथ मैं घूमता होता। पेड़ होता मैं खजूर का कोई, जिसका फल तूने खा लिया होता। आगे सुनना, वो कहता है तेरे हुजरे के आस पास कहीं मैं कोई कच्चा सा रास्ता होता। मैं खाक होता मदीने की गलियों की, तेरे कदमों को चूमता होता। मैं कतरा होता तेरे आंसू का, गम उम्मत में ढलक गया होता। मैं शुतर होता उन 63 से। थोड़ी सी चलो नबी का ये पहलू बयान कर दूं, फिर आपके घराने की तरफ आ रहा हूं। मेरे नबी की अजब शान थी। अल्लाह के नबी ने हज किया एक, आपने उस हज्जतुल वदा में 100 ऊंट आपने कुर्बान किए, 63 आपने खुद ज़िबा किए और 37 बाद में हजरत अली से ज़िबा करे। अब देखना वो ऊंट ज़िबा होने का मंजर क्या था। आप ऐसे खड़े हैं, ये पीछे 100 ऊंट खड़े किए हुए हैं, पिछला इहाता 100 ऊंटों का है, उससे आगे और इहाता है, एक और जगह है, तीसरे नंबर पर मेरे आका खड़े हुए हैं। तो सहाबा क्या करते थे, उनमें से 5 ऊंट निकालते 100 में से, उसके अगले इहाते में ले आते, उन 5 को तरतीब से खड़ा करते, 1 2 3 4 5। तो सबसे आगे वाला होता, उसको एक सहाबी पकड़ते, अल्लाह के नबी के सामने लाते, और ऊंट नहर होता है, छुरा घोंपते हैं, तो अल्लाह के नबी उसको छुरा घोंपते, वो नीचे गिरता, सहाबी खींच के उस तरफ कर लेते, फिर पीछे वाला ऊंट आगे लेकर आते। ये वहां का तरीका हो रहा था। अब देखो, ये तो बनाया हुआ था सहाबा का तरीका, एक इंसानी तरीका, लेकिन वो जो आखिरी अहाता था जहां 5 ऊंट खड़े थे, वहां क्या हो रहा था। चश्मे फलक ने भी अजब मंजर देखा। जो सबसे आखिर में अगले नंबर पे, पहले नंबर पे ऊंट होता था, उसको लेकर आ गए। अब पीछे दूसरे वाले की बारी है ना, तीसरे नंबर वाला दूसरे वाले से गर्दन लड़ाकर आगे आ जाता था कि मुझे पहले कत्ल होने दो, लिखा है फर्जी बात नहीं है, कि मुझे पहले कत्ल होने दो। वो गर्दन लड़ा के आगे आता, अगर वो आगे आ जाता तो साहबा उसको आगे कर देते, अगर पहले वाला जीत जाता गर्दन से पीछे कर देता तो उसको लेकर आते। इस तरह ला लाकर 63 ऊंट ज़िबा कराए गए, मेरे नबी से नहर कराए गए। इस पर उसने कहा, काश मैं शुतर, कहते ऊंट को, मैं शुतर होता उन 63 में से, तेरे हाथों नहर हो गया होता, कि मैं वो ऊंट ही होता जिसको तू छुरा मारता, या रसूल अल्लाह मैं नीचे गिर जाता, मुझे खींच के साहबा उधर डाल देते, मैं उन ऊंटों में ही पैदा हो जाता, यही मेरी इज्जत थी। हम आशिक मुस्तफा हैं, आशिक आले मुस्तफा हैं, हम आपके घराने से इश्क करने वाले हैं, और आपकी सारी आल, आपको इतनी मोहब्बत थी हसन और हुसैन से, मैं आपको क्या बताऊं, आपको इतनी मोहब्बत थी अपने घराने से कि हमारा टाइम ही नहीं उसकी इजाजत देगा। आप एक दफा जा रहे थे कभी मदीने में, हसन और हुसैन आंखों से ओझल हो जाते। रिवायत में आता है आप सहाबा को दौड़ा देते थे, जो हसन और हुसैन को ढूंढ के लो। सहाबा मदीने की गलियों में फैल जाते थे, हसन और हुसैन को ढूंढा जा रहा है, ये वो घराना है। और इब्ने माजा की हदीस है, आप एक दफा जा रहे थे सहाबा के साथ, रास्ते में गली में हुसैन खड़ा है और वो बच्चों के साथ खेल रहा है। मेरे नबी गए, हुसैन को देखा, इतनी बड़ी हस्ती सरकार दो आलम, हुसैन के सामने बच्चे बन जाते थे, हसन के सामने बच्चे बन जाते थे, मिट जाता था मेरा नबी उनके आगे। को हदीसें सुनाऊंगा, मेरे नबी सहाबा को छोड़ दिया, आप गली की तरफ चल पड़े, हुसैन सामने आया, आपने ऐसे हाथ बढ़ाए पकड़ने के लिए हुसैन को, वो बच्चा था तो उसने दाएं तरफ जाना शुरू किया, मेरे नबी उनसे लाड कर रहे हैं, बाजू यूं कर दिया, हुसैन इधर आए तो आपने बाजू यूं किया, हुसैन इधर दौड़े, आपने बाजू यूं कर दिया, ऐसे ऐसे करते रहे, हुसैन के साथ बाजू समेटते रहे। वक्त का नबी है, इमामुल अंबिया है, शाहिद आलम है, उसकी रिफ़अतों को कोई नहीं पहुंच सकता, उसके आगे सारे चौधरी मलिक वजीर बादशाह ढेर हैं, उसका मकाम सुरैया से बुलंद है, उसके पास कैसर और किसरा के वफूद टाइम लेकर आते हैं, और वो हुसैन के सामने यूं बच्चों की तरह खेल रहा है। अब ऐसे करते करते बाजू समेट गए, हुसैन आखिर 2 करीब बाजू में आ गया, बिल्कुल करीब आ गया तो बस फिर मेरे आका ने एक हाथ यहां रखा प्यार में, एक हाथ यहां रखा,
یوں سر اوپر کر کے بوسہ لے لیا. کہا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, جو حسین سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لینا. یہ حسین ہے, یہ حسین ہے. ارے یہ وہ حسین ہے جب یہ پیدا ہوا میرے نبی گھر میں ہے. کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب نام رکھا ہے, حرب جنگجو. یہاں حسن پیدا ہوئے. آپ نے فرمایا نہیں یہ میرا حسن ہے. پھر حضرت حسن پیدا ہوئے 3 ہجری رمضان المبارک میں. 11 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے شعبان 4 ہجری میں. جب پھر حسین پیدا ہوئے پھر میرے آقا تشریف لائے اور آ کر پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب جنگجو. آپ نے فرمایا میرا حسین ہے. پھر کہا حسن و حسین وہ نام ہیں جن کو اللہ نے انسانیت کے پیدا کرنے سے لے کر, اس الغابہ میں لکھا ہے اللہ نے انسانیت کو پیدا کرنے سے لے کر حسن و حسین کی پیدائش تک ان ناموں کو چھپا رکھا تھا, کسی کا نہیں رکھنے دیا. کہ جب میرے آقا کے نواسے, میرے محبوب کے نواسے مدینے کی سرزمین پہ علی و فاطمہ کے بدن سے جنم لیں گے, حسن و حسین میں نے ان کے لیے چھپا رکھا ہے. یہ روایت میں ہے اللہ نے یہ 2 نام چھپا رکھے تھے کہ یہ میرے محبوب کے نواسے ہیں. پھر کہا اللہ کے نبی نے حرب نہیں حسین پیدا ہوا ہے. پھر آپ آئے اور آپ نے ان کو گھٹی دی اور آپ نے 7واں دن ہوا ان کے لیے 1 بکری ذبح کی. بعض روایتوں میں 2 ہیں, اس لیے بیٹے کے عقیقے پر 1 بکری ذبح کرنا بھی درست ہے, 2 بہتر ہے. بکری ذبح کی, سر کے بال منڈوائے اور ان کے بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کی. اور اپنا پیارا حسین تھا اور حسین کے ساتھ پھر جو زندگی شروع ہوئی. پھر یہ حسین ہے جس کو کبھی میرے آقا قدموں پہ کھڑا کرتے ہیں, یہ حسین ہے. کبھی آپ اس کو یہاں, آپ حسین کو یہاں قدموں پہ کھڑا کرتے ایسے اوپر لے آتے تھے, یہاں چمٹا لیتے تھے, پھر ان کے ہونٹ چوستے تھے, پھر اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے تھے, پھر آپ ان کو لگا لیتے تھے. یہ حسین ہے کبھی میرے نبی کے قدموں پر ہے, یہ حسین ہے جو کبھی میرے نبی کی گود پر ہے. ان سب کے پیچھے حدیثیں ہیں. یہ حسین ہے کبھی میرے نبی کے پیٹ پر ہے. مسند احمد کی حدیثیں صحیح ہے. حوالہ اس لیے دیا کہ غور سے سننا. میرے نبی کے پیٹ کے اوپر حسین لیٹے ہوئے تھے, بچے تھے, پیشاب کر دیا. ایک صحابی نے ہاتھ بڑھایا کہ پیشاب کر رہا ہے, بچہ ہٹا دوں. ارے یہ حسین ہے. مسند احمد کی حدیث ہے میرے نبی نے صحابی کو روک دیا, میرے حسین کا پیشاب نہ توڑ, اس کو کرنے دے. اس نے پیشاب کر لیا, حضور نے پانی منگوا کے بہا دیا. حسین کا پیشاب نہ توڑ. حدیث کے الفاظ ہے کہ حسین کا پیشاب نہ توڑ, بچہ ہے بھی کر رہا ہے کرنے دے. یہ حسین ہے جس کو اپنے سینے سے چمٹایا. یہ حسین ہے جس کو آپ کبھی چادر میں لپیٹ کے لاتے تھے. یہ حسین ہے جس کو آپ کبھی منبر پہ بٹھاتے اپنے ساتھ. ارے حسن و حسین ہم جیسے نہ تھے, وہ دھرتی سے کوئی عجب انوکھے تھے. حسن و حسین کی خاطر نمازوں کی ترتیبیں بدلیں, حسن و حسین کی خاطر نمازوں کے انداز بدلے. میرے نبی کی حدیث مشکات میں اذا اما احدکم فلیخفف, جب امام بنو نماز مختصر پڑھانا. حدیث کو تو فرمائی آپ نے, نمازیں مختصر پڑھائیں. لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ نماز پڑھا رہے ہیں, حسین آتا ہے. ارے مانگا کرو اللہ مدینہ دکھائے. جو اس ریاض الجنہ میں جہاں حسن و حسین پھدکتے تھے, جہاں حسن و حسین پھرتے تھے, جہاں حسن و حسین کھیلتے تھے, جہاں حسن و حسین میرے آقا کی پیٹھ پہ آتے تھے, میرے آقا کی گود میں گرتے تھے. آپ بیٹھے تھے, آپ نے ایک صحابی کو کہا ذرا میرے مننے کو تو بلاؤ. آپ ایسے بیٹھے تھے ایسے, تو انہیں میرے مننے کو تو بلاؤ. حسین آیا, پھدکتے پھدکتے گود میں گر گیا. آپ نے چمٹا لیا اور آپ نے ان کے زبان میں اپنی منہ میں زبان ڈالی اور پیار کرنے لگے. حسین کی خاطر نمازوں کی ترتیبیں بدلیں. کیسے؟ میں نے کہا میرے نبی نے کہا امام بنو, نماز مختصر کرو. آپ نماز پڑھا رہے ہیں, ریاض الجنہ میں حسین آتا ہے. اس لیے میں نے کہا مانگو اللہ سے, ریاض الجنہ میں جو مدینہ جو ساری زندگی پیسے لگا دیے, ہکو تو پوترے جنا رج کے شادی کرے سا, ہکو تو پوتر دیتے خدا راج کے خوشی منے سا, کچھ پیسے بچا سونے درد من.
ون اس سرکار دے در کو دیکھ جتھاں اسا کھڑے تھے کہ سلام پیش کرنے امی عائشہ دا گھر ہے، اندے نال پچھو پکیا ہویا حضرت فاطمہ دا گھر ہے، اتھیں حسن و حسین کھیڈ دے ہیں، اتھیں حسن و حسین ٹر دے ہیں، اتھیں حسن و حسین ریاض الجنہ چ بھج دے ہیں۔ مسجد نبوی چ ونجو ایک لمبی لائن ستونے دی پرانی مسجد نبی اتنے لکھا ہے حد و مسجد نبی، اے لکھا ہے ہکی جھائیں سارے ستونے دے ویندی پئیے، اے او حد ہے یعنی پچھو پچھو آپ دے گنبد خضرا دی طرف جتنی چاہے سرکار دے زمانے دی مسجد نبوی ہے، اے حسن و حسین دی کھیڈن دی جا ہے، حسن و حسین دے ٹرن دی جا ہے، اے حسن و حسین میرے نبی دے سامنے آنے ہیں، سرکار حضرت میرے آقا کریں حسین دی انگلی پکڑ کے کدھی آنا، کریں حسین جھولیے چڑھاندہ پے، حضور نماز پڑھ دے پان، امام کو آکے نے مختصر پڑھایا کر، سائیں سیدھے چگائن حسین کنڈ تے چڑھ گئے، صحابی نے ہاتھ تک تے کتے کنڈ تے لہاؤں، نبی سونے اکھی جو ریٹھے پستے ہاتھ تک تے آندہ پے، ہاں یعنی آج حسین ہے، اندے واسطے نماز امام لمبی کر سنگ دے اومیں نہ کرے، اگر حسین کنڈ دے چڑھ ونجے تا نماز لمبی تھی سنگ دے، جب تک حسین بیٹھے رہ گئے نماز سر جدے تو آقا نے سر نہیں چاہتا، ارے ہم حسین کو سمجھے نہیں، ہم حسین کو سمجھے نہیں، میرے سائیں نے سر نہیں چاہتا، آجر حسین لتھے سر سائیں سر چاہتے، یہ او حسین ہے۔ آپ گھر بیٹھے ہیں تھے حضرت علی این سائیں روندے بیٹھے ہیں، فرمایا سائیں کہ ناراض کتے کیوں روندے بیٹھے ہو؟ کہ علی کہیں ناراض نہیں کتے، کہ کیوں روندے بیٹھے ہو؟ کہ ہونے جبریل این مجمع زوائد حدیث ہونے جبریل این میں کو آکھے نے ان الحسین یقتل بشط الفرات، سائیں تھوڑا حسین دریا فرات دے کنارے قتل کر دیتا ہے، وال فرمائے نے جبریل آکھے سائیں اگر آنکھوں تو انہی مٹی دکھالا، آپ نے فرمایا دکھال، حضرت جبریل نے ایویں ہاتھ کیتے، ایویں مٹی چاہتی نے، آکھے نے سائیں اے مٹی ہے، سائیں نے فرمایا مولا علی کو، علی میں او مٹی دے کے جتا میرا حسین تڑپ سی زمین دے، میں آنکھی جھل نہیں سنگیا، ات واسطے نیروں وہ میرا حسین تڑپ سی، ارے او حسین ہے میرا حسین، نبی سونے سفر چمیں دے پر حدیث کی روایت مجمع الزوائد کی، میرے سائیں سفر چمیں دے پن رستے چگائیں تا حسین آکے حسن آکے نانا جی ترہ لگی ہے، آپ نے قافلہ روک دیتے، فرمایا دیکھو کہیں کلو کوئی مشکید اچ پانی ہے، او صحابی گئے جتنے قافلے دے 10-15-20 بندے ہیں پتہ کتنے، انہیں کہ سائیں اگو جہاں نیڑے ہے پانی دی، پانی مک گئے کہیں کل کانی اتھو بھرنے سے، آپ نے قافلہ روک دیتے، حسن حسین آدھے نانا جی ترہ لگی ہے، آپ نے فرمایا پانی تا حسین نہیں ملے، لو صد حسین کو، حسین ترسا ہے محمد دکھی، آپ نے حسین کو سکے کہ حسین پانی کوئی نہیں میرے کلو، کیا کرا میں کہ منہ اڑتے کر، آپ نے زبان مبارک کڑیے، حسین کو منہ کھول، زبان میں سٹی نے کہا کچھ چوپ، ایہو پانی ہے حسین محمد کو لبیا کہہ نہیں، والحسن کو سجے نے کہا حسن اڑتے کہ پانی کان ہی محمد کو، والوں نے منہ کھلوائے نے زبان مبارک دیتی انہوں نے چوسے، انہیں کچھ سکون ہے صحیح کو ول قرار ہے، فرمائے ہوں جلو وقتے حسن حسین کو کچھ قرار آ گئے، اے حسن حسین ہیں، کہتا اوتھاں کربلا دے وچ بدائے بنی ہے کی روایت ہے، تبری کی روایت ہے کہ پانی بند کر دیا گیا، مستند روایتیں ہیں، وہاں پیاسا ہے یہ حسین جس کو پانی میرے آقا یوں پلاتے تھے، اور وہ قیامت دن حوض کوثر پہ ہوگا نانا بیٹا پانی سے محروم ہے، کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، کربلا کے دشت میں پیاسا حسین تھا، یا رسول اللہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، حسین ہم تیرے وفادار ہیں، ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں، جنہوں نے تجھے پیاسا چھوڑا ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ابن زیاد کے ساتھ نہیں، ہم شمر کے ساتھ نہیں، ہم عمر ابن سعد کے ساتھ نہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہم زہیر ابن قین کے ساتھ ہیں، ہم حبیب ابن مطہر کے ساتھ ہیں، ہم حسینی والے ہیں، ارے حسین تجھے یوں کربلا کے دشت میں پیاسا چھوڑ دیا، کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، کربلا کے دشت میں پیاسا حسین تھا،
बादल यजीदियत के जो फैले चार सू, उनमें चमकता हुआ एक सितारा हुसैन था। करते वो कैसे हाथ पे बैयत यजीद की, उस वक्त सबसे अरफा व आला हुसैन था। हिलने लगा था अर्श इलाही भी उस घड़ी, जब करबल की रेत पे तड़पा हुसैन था। तड़प उठी थी रूह भी मुस्तफा की उस घड़ी, तड़प उठी थी रूह भी मुस्तफा की उस घड़ी, जब बेबस होके जमीन पे गिरा नवासा हुसैन था। परदेश होकर जो जख्मी कर दिया, परदेश में जो ज़िबाह कर दिया गया जमीन पर, वो मुस्तफा के कंधों का शाहसवार हुसैन था। उसे तुमने नीचे गिरा दिया है। कैसा अजीम था, और तुमने उसकी कदर न की, जिसको मेरा नबी कभी पांव पे खड़ा करता था, कभी गोद में बिठाता था, कभी मेरा नबी उसको मिंबर पे बिठाता है, कभी खच्चर पे पीछे बिठाता है, सवारी पे पीछे बिठाता है। सुनो, कभी खुद सवारी ऊंट बनकर हुसैन को पीछे बिठाता है। हदीस में है, आप घर में गए, हसन और हुसैन को बुलाया, कहा जो अरे आज मोहम्मद नीचे, हाथ नीचे लगा दिया। हदीस, आपने ऐसे हाथ नीचे किए, ऊंट की तरह हो गए। हसन चढ़ ऊपर, हुसैन चढ़ ऊपर, जो मुस्तफा की कमर का सवार हो, उसे जमीन पे गिराया था तुम लोगों ने। परदेश में वो जो ज़िबाह कर दिया गया जमीन पर, वो मुस्तफा के कंधों का शाह सवार हुसैन था, वो मुस्तफा की कमर का सवार हुसैन था। मेरे नबी नीचे हो गए, हसन हुसैन को ऊपर बिठाया, घर का चक्कर लगाया और जुबान से क्या कहा, नेअमल जमल जमलुकुमा। हसन हुसैन, बताओ तुम्हारा ऊंट कैसा है। अपने आप को कहा, हसन हुसैन बताओ तुम्हारा ऊंट कैसा है। और फिर कहने लगे, नेअमल इदलानी अंतुमा, ऊंट तो ऊंट, ऊपर बैठा हुआ सामान भी बड़ा अच्छा है। मेरे अजीज भाइयों, उनसे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आप उनके लिए सवारी बन जाया करते थे, उनको पीछे बिठा लिया करते थे, उनसे मोहब्बत के गुण गाते थे। और एक दफा आपने कहा कि मेरे हुसैन को करबला में शहीद किया जाए, हुसैन को करबला में शहीद। इमाम हुसैन की शहादत, जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम कह गए, वो कोई इख्तिदार के लिए नहीं थी। मुझे मेरे रब की कसम, ये मिंबर अमानत मुस्तफा है, ये कोई अपने नजरिए फैलाने की जगह नहीं है, ये कुरान हदीस और सही बात फैलाने की जगह है। मैं पूरे वसूख से तारीख की मोतबर मुतअद्दिद कई किताबें पढ़ के अर्ज करता हूँ दयानतदारी से, हुसैन को मजलूमाना कत्ल किया गया है। हुसैन सरापा बेकसूर है। हुसैन कहाँ लड़ना चाहता था, तो जंग नहीं करना चाहता था। क्या कहा था करबला के मैदान में, मैं इसमें वाकया बयान नहीं कर सकता, वक्त लंबा हो जाएगा। इमाम हुसैन तो वापस आना चाहते थे, उन बदबख्तों ने आपके साथ ज्यादती की है। मैं छोटी सी आपकी सीरत ना बयान कर दूं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी पैदाइश होती है शाबान सन 4 हिजरी में। आपके बचपन से उठाता हूं आपको, आपकी आखिरी उम्र तक मोटा मोटा लेकर आता हूं, ताकि नबी के घराने के एक फर्द की कोई खिदमत तो कर सकूं मैं। क़यामत वाले दिन उनके कदमों में शायद जगह मिल जाए। आपकी पैदाइश होती है, शाबान का महीना है, सन 4 हिजरी है। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, आगे कुछ मैंने बता दिया, नाम पूछा, नाम रखा, खुट्टी डाली, बकरी ज़िबा की, 7वें दिन उनके सर के बाल कटवाए और उसकी बालों के वजन के बकदर चांदी सदका कराई। ये हुसैन का बचपन है, पैदाइश है। फिर आप बड़े होते रहे। आगे कुछ मैंने बता दिया कि कभी आप उनके साथ मासूमाना अदाओं के साथ खेलते, कभी पांव पे खड़ा करते, कभी गोद में बिठाते, कभी सीने से लिपटाते। एक दफा आप आ रहे थे, हसन इधर थे, हुसैन इधर थे, मजमा देख रहा था, आप भरे मजमे में ऐसे करते थे हसन को, तो आपकी जुबान को वो चूसते। फिर आप ऐसे करते थे हुसैन को, तो फिर वो आपकी जुबान को चूसते। फिर आप कहते थे हसन और हुसैन के बारे में, ये मेरे खास नवासे हैं। हजरत हसन सर मुबारक से लेकर सीने तक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। निचला बदन हजरत अली के मुशाबे था। हजरत हुसैन निचला बदन आका अलैहिस्सलाम के मुशाबे था,
اوپر والا بدن حضرت علی کے مشابہ تھا، دونوں مرکب تھے، مجموعہ تھے میرے آقا مدنی کے اور حضرت علی کے۔ حسن میں محمد بھی تھا، علی بھی تھا، حسین میں محمد بھی تھا، علی بھی تھا، وہ مجموعہ تھا، مرکب تھا، مصطفیٰ کا بھی اور خلیفہ رابع علی المرتضیٰ کا بھی، وہ نبی مجتبیٰ کا بھی، وہ حیدر کرار کا بھی۔ حسن بھی مجموعہ، حسین بھی مجموعہ۔ پھر حضرت حسن بڑے ہوتے گئے، جب حضرت حسن کی عمر 8 سال ہوئی، میرے نبی کی عمر حضرت حسین کی عمر 7 سال ہوئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابھی آپ بچے تھے، ترتیب سے آپ کی زندگی اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آتا ہے، سارے صحابہ حسنین سے محبت کرتے تھے، سارے صحابہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آپ نے بھیجا خالد بن ولید کو ہیرا کی جنگ کے لیے۔ ہیرا میں گئے تو پھر خالد بن ولید تو خالد بن ولید تھا، جہاں تلوار چلتی تھی تو پھر دشمن کٹ کے گرتا تھا، تو وہاں فتح کے علاقے کو، وہاں کا سامان لیا، مال غنیمت لیا، صدیق اکبر کو بھیجا۔ فتوح البلدان میں لکھا ہے جب مدینہ میں صدیق اکبر کے پاس سامان پہنچتا ہے، صدیق اکبر سارے سامان پہ نظر ڈالتے ہیں، دیکھنا صدیق اس میں سے چھانٹتا ہے، ارے اس میں سے سب سے اچھی چیز کون سی لگ رہی ہے؟ طیلسان ایک قیمتی چادر ہوتی تھی، سامان بکھرا پڑا ہے صدیق کے سامنے، اس میں ایک چادر ہے بڑی قیمتی سی، ایسے اٹھائی اور کہا حسین کو بلاؤ، بچہ ہے وہ، کہا بلاؤ حسین کو۔ حسین آ گئے، کہا مال غنیمت پھر تقسیم کریں گے، حسین یہ چادر لے، گفٹ ہے ہماری طرف سے۔ پہلے حسین کو دیا، سب سے اعلیٰ چیز دی، پھر تقسیم ہوئی۔ پھر حسین بڑا ہو جاتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ادھر خلافت فاروقی شروع ہو جاتی ہے۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنتے ہیں، تاریخ دمشق اور رسالہ میں لکھا ہے حضرت عمر نے کہا حسین جوان ہو رہا ہے، 17-18 سال کی عمر کو ہو چکا ہے، کہا کہ حسین سے کہا حسین ہمارے پاس آیا جایا کرو، ہمارے پاس آیا جائے گا۔ جی آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ حضرت حسین آئے تو پتہ کیا اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محو گفتگو ہے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن عمر آئے، کھڑے رہے، عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ملی، واپس چلے گئے، حسین بھی واپس چلے گئے کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر کی ملاقات ہوئی حضرت حسین سے، کہا حسین ہمارے پاس آتے نہیں ہو؟ کہنے کہ امیر المومنین میں آیا تھا۔ پھر کہا باہر آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کھڑے تھے، ان کو اجازت نہیں ملی تو میں نے کہا حسین کو کہاں ملے گی؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ انت احق بالاذن من ابن عمر، کہنے لگے حسین کیا تیرا حق عبداللہ بن عمر میرے بیٹے کے برابر ہے؟ تیری شان اس سے بلند ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ غور سے سننا، یہ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، نوجوان لڑکے آل رسول کے امام حسین سے کیا کہہ رہا ہے؟ حسین بات یہ ہے انما ما انبت اللہ فی رؤوسنا، جو کچھ آج ہمارے سروں پر عزت کا تاج ہے کیسے ملا؟ کہ اللہ ثم انتم، کہ عمر کے سر پہ عزت کا تاج اللہ نے سجایا ہے، لیکن حسین اللہ کے بعد اگر اس کا کوئی سبب ہے تو وہ تم اور تمہارا گھرانہ ہے۔ حسین کی عزت بھی آج محمد اور آل محمد کی وجہ سے ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا۔ اب حسین 20-21 سال کا ہو جاتا ہے، خلافت عثمانیہ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان 26 ہجری میں، رجب 26 ہجری میں عمرے کے لیے گئے، حضرت حسین کی عمر 20-22 سال ہے، تو حضرت حسین ساتھ لے لیا۔ حضرت عثمان نے حضرت حسین کو عمرے کے لیے میرے ساتھ چلو۔ حضرت عثمان امیر المومنین اور عمر حضرت حسین نوجوان لڑکے ہیں، لیکن یہ عام لڑکوں جیسے نہیں ہیں، ساتھ لے کر گئے۔ راستے میں سقیہ نامی ایک بستی تھی، وہاں پہنچے تو حضرت حسین کو بخار ہو گیا، بیمار ہو گئے، تو حضرت عثمان نے کہا امیر المومنین قافلے کی سپہ سالار، کہا حسین میں آپ کے ساتھ ٹھہرتا ہوں، طبیعت زیادہ خراب ہے، چل نہیں سکتے، قافلہ جانے بس چلا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین، میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں آپ چلے جائیں، میرے پاس کسی ایک کو ٹھہرا دیں، بس قسم دیتا ہوں آپ نہ ٹھہریں، آپ قافلے کے امیر ہیں، پورا قافلہ پریشان ہوگا۔ جب امام حسین نے قسم دی تو پھر حضرت عثمان چلے اور عبداللہ بن جعفر کو پیچھے ان کی خدمت کے لیے مقرر کیا، اور ایک قاصد فوراً دوڑایا مدینے میں حضرت علی کے پاس،
کہ ہمارا امام حسین بیمار ہے، جلدی آ جاؤ۔ مجھے اس نے ٹھہرنے نہیں دیا۔ حضرت علی بن ہاشم کے نوجوان لے کر پہنچے، عبداللہ بن جعفر خدمت میں مشغول تھے۔ حضرت علی جلدی سے عمرہ کر کے واپس پہنچ، حضرت عثمان جلدی سے عمرہ کر کے واپس پہنچ گئے۔ حضرت علی سے معذرت کی، کہا حضرت میں تو حسین کے پاس ٹھہرنا چاہتا تھا، مگر انہوں نے مجھے قسم دے کر بھیج دیا تھا، میں اس لیے نہیں ٹھہر سکا، ورنہ میں خود ٹھہرتا، اس لیے عمرہ مکمل کر کے پہلے حسین کے پاس آیا ہوں۔ یہ عثمان اور حسین کی محبت ہے۔ اب حسین کی عمر اور بڑی ہو گئی ہے، حسین 30 سال کا ہو گیا۔ اب امام حضرت عثمان کی زندگی کے آخری سال ہیں، باغیوں نے حملہ کر دیا ہے، آپ کے گھر کا محاصرہ کرتے پھرتے ہیں حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے۔ پچھلی روایت جو میں نے بیان کی سکات ابن حبان میں ہے، تو حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں تاکہ حضرت عثمان کو شہید کریں۔ تو فوراً حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ بن جعفر، کچھ اور لوگ حضرت عثمان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، کہنے کہ امیر المومنین آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان نے واسطہ دیا حسن و حسین کو، اللہ کے واسطے آپ چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ آپ کھڑے ہوں اور میری وجہ سے تم آل رسول کا خون ہو، یعنی ہمارے خون تمہارے لیے حاضر ہیں، ہم تمہارے خون اپنے لیے گروائیں گے۔ حسن و حسین چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی، کہا جی چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ پھر بعد میں پھر خود آ گئے، آ کے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے چپکے سے۔ حضرت عثمان اپنے گھر میں ہیں، حضرت حسین کی عمر 30 سال، حضرت حسن کی عمر 31 سال ہے۔ یہ دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، بدبختوں نے دروازے کی بجائے حضرت عثمان کے گھر کی دیوار کو پھلانگ کر اندر چھلانگ لگائی اور آپ کو شہید کر دیا۔ حسن و حسین کو پتہ بھی نہ چلنے دیا، لیکن یہ ان سے محبت کرتے تھے، عثمان ان سے محبت کرتے تھے۔ اب اگر عثمان کی شہادت ہو گئی، حضرت حسین کی عمر 31 سال ہو گئی ہے، بچپن سے لے کر آ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اب خلافت ہو گئی۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ مدینہ میں شورش ہے، باغی پھرتے دوڑتے ہیں، حضرت علی نے مدینہ چھوڑ کر کوفہ کو آ کر دارالخلافہ بنایا۔ حسن و حسین ساتھ آ گئے، 5 سال یہاں رہے، 5 سال حضرت علی کی خلافت ہے، کوفہ میں رہے۔ اس دوران جنگیں پیش ہیں، جنگ صفین، جنگ جمل، خوارج کی جنگ، حسین بھی ساتھ تھے، حسن بھی ساتھ تھے۔ یہ 5 سال حضرت حسین کی عمر 31 سال تھی، 5 سال جب حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں تو حضرت حسین کی عمر 36 سال ہو گئی۔ ان 5 سالوں میں حضرت حسین حضرت علی کے ساتھ کوفہ میں رہے اور انہوں نے جو جنگیں لڑیں، صفین، جمل، خوارج وغیرہ کے ساتھ یہ ساتھ شریک رہے۔ 5 سال یہ گزرے، حضرت حسین کی عمر ہوگی 36 سال، حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ رمضان 40 ہجری میں حضرت حسن کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، تو حضرت حسین حضرت حسن کے ساتھ ہو، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ ٹھیک 6 مہینے بعد ربیع الاول 41 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت عظیم ہستی تھے، بہت صلح جو تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میرا یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن، اس کے ذریعے سے اللہ 2 جماعتوں میں صلح کرائے۔ حضرت حسن اس حدیث کا مصداق بنتے ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر لی۔ یہ ان کا 6 مہینے کا عرصہ حسن و حسین کا کوفہ میں گزرا۔ جب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر حسن و حسین یہ پھر مدینہ منتقل ہو گئے تھے۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں، حسین کی عمر 37 سال ہے، حسن کی عمر 38 سال ہے، پھر یہ یہاں رہے۔ یہ 41 ہجری ہو گیا ہے۔ اس کے ٹھیک 8 سال بعد یہ 7 سال انہوں نے مدینہ میں گزارے، ان کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ ہوتا رہا حکومت وقت کی طرف سے۔ 49 ہجری میں حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا اور اس وقت ان کی عمر ہے 46 سال 47۔ حضرت حسن شہید ہو گئے زہر کے ذریعے سے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ یہ 49 ہجری ہے، عمر ہے 45 سال، یہ وہاں مدینہ میں رہے۔ 45 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک جو اس وقت زمانے کی جنگیں ہوتی رہی، حضرت حسین اس میں شریک ہوتے رہے۔ قسطنطنیہ کی جنگ ہوئی 51 ہجری میں، امام حسین ساتھ تھے۔ پھر جب 60 ہجری میں حضرت معاویہ کو دنیا سے تشریف لے گئے، یزید نے اپنے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کی، تو اب حضرت حسین نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ کیسے وہ کرتے ہاتھ پہ بیعت یزید کی؟ اس وقت سب سے ارفع و اعلیٰ حسین تھا، یزید کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہیں کی، مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے، کیونکہ مدینہ میں زور تھا کہ حسین کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔
وہ بیعت کیے بغیر یہاں مکہ آ گئے. اب یہاں پر جب آئے تو یہ سن 60 ہجری ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 56 سال ہو چکی ہے. بس 57 سال کی عمر میں تو دنیا سے ہی چلے گئے. یہاں سے پھر وہ واقعہ کربلا شروع ہوتا ہے. جب آپ پہنچ گئے مکہ مکرمہ، آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ آئے تھے چند، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے. جب یہاں پہنچ گئے ادھر سے یزید کو کھٹکا تھا کہ حسین اونچی ہستی ہے، لوگ ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. اور ادھر سے لوگ یزید سے تنگ تھے، وہ یزید کی حکومت کو دل سے نہیں مانتے تھے. کوفہ والوں نے خطوط لکھے، صحیح روایت کے مطابق 150 خطوط لکھے امام حسین کو مکہ میں کہ ہم یزید کی حکومت نہیں مانتے، آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں، ہم اس ظالمانہ حکومت اور اس ظالم حکمران سے تنگ ہیں اور بیزار ہیں، آپ آئیں، ہم صحیح اسلامی خلافت قرآن و سنت کے مطابق خلافت چاہتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. صرف انہوں نے خطوط پر اعتماد نہیں کیا، لوگوں نے وفود بھیجے، وفد آئے. پھر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا کوفہ کہ جا کر دیکھو یہ بات ٹھیک ہے، واقعی کوفہ والے اسلامی ریاست چاہتے ہیں، قرآن و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے تو قرآن و سنت عزیز ہے. قرآن و سنت کے لیے چاہتے تھے. وہاں گئے مسلم بن عقیل تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ لوگ تو ان کے دل دادے ہیں. چند دنوں میں 18,000 آدمی، اس وقت آبادیاں تھوڑی ہوا کرتی تھی، 18,000 آدمی کوفہ کے مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ کے واسطے سے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ آ جائیں یہاں، قرآن و سنت کی بالادستی قائم کریں، ہم ان کے ساتھ چلیں گے. انہوں نے وہاں سے خط لکھ دیا کہ آپ آ جائیں. 18,000 آدمی ان چند دنوں میں تیار ہو چکے ہیں، یہاں قرآن و سنت قائم ہوگا، قرآن و سنت کی بالادستی یہ امام حسین کے پیش نظر تھی. بلایا گیا، خطوط لکھے گئے، وفود بھیجے گئے، اور آپ نے دانش مندی سے کام لیا. اگر آپ کو حکومت کا نشہ تھا آپ سیدھا بھاگ پڑتے. آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ پتہ کرو حقیقت ہے کہ نہیں ہے، قرآن و سنت چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. انہوں نے کہا جی چاہتے ہیں. اب امام حسین چلتے ہیں. جب آپ یہاں سے چلتے ہیں اور وہاں کوفہ کا گورنر ہے نعمان بن بشیر، وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو اطلاع ملی کہ حسین یہاں آنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے، ان کا لہجہ نرم تھا. یزید شام میں بیٹھا ہوا ہے، یزید کو پتہ چلا، غور سے سننا، تاریخ مستند طریقوں سے عرض کر رہا ہوں، امام حسین کی زندگی ہمارے سامنے ہے. یزید کو جب پتہ چلا کہ امام حسین آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے مشورہ کیا کیا کریں. تو کسی شرارتی نے کہا کہ یہ نعمان بن بشیر تو ڈھیلا اور بزدل آدمی ہے، وہ کیوں ڈھیلا نہ ہوتا آل رسول کے بارے میں، وہ صحابی رسول تھا. کہا اس کو ہٹاؤ اور عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر ہے اس کو یا کوفہ کا گورنر بنو. تو یزید کہنے لگا عبید اللہ بن زیاد سے تو میری نہیں بنتی، یہ تو پہلے سے گورنر چلا رہا ہے. اس نے کہا اگر حسین سے مقابلہ کرنا ہے تو کڑوا گھونٹ پینا ہوگا. تو پھر یزید نے یہ اقدام کیا آل رسول کی مخالفت میں، امام حسین کی مخالفت میں. پھر کہا عبید اللہ بن زیاد کو کہ بصرہ سمیت تمہیں کوفہ کی گورنری سونپتا ہوں حسین کے مقابلے کے لیے. لوگ کہتے ہیں یزید کا قصور نہیں ہے، پھر کیا ضرورت تھی ابن زیاد کو مقرر کرنے کی؟ ابن زیاد اہل بیت کا دشمن تھا، اس لیے اس نے ابن زیاد کو مقرر کیا. ابن زیاد نے آتے ہی تقریر پلا دی، جھاڑ پلا دی. کوفہ میں لوگوں کو جمع کیا، کہا مجھے پتہ چلا ہے مسلم بن عقیل یہاں کوفہ میں ہے، جس کے گھر بھی پایا گیا مسلم بن عقیل کی تو گردن بعد میں اڑائیں گے، پہلے اس کی گردن اڑائیں گے. اور جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا یہ حمایتی ہے مسلم بن عقیل کا، بھلا اس کے گھر میں مسلم بن عقیل نہ ہو، ہم اس کی بھی گردن اڑا دیں گے اور گھر کا صفایا کر دیں گے. لوگ ڈر گئے. یہ تقریر کرنے کے بعد وہ نیچے آ گیا اسٹیج سے، کہنے لگا اب ہم اپنی جاسوسی پھیلائیں گے. پھر اس نے لمبا واقعہ اپنی چلاکی کے ذریعے سے مسلم بن عقیل کو پکڑوا لیا. مسلم بن عقیل کو پکڑوایا اور اپنے دارالامارہ پرائم منسٹر ہاؤس اوپر لے گیا. اور جب اوپر جا رہے تھے مسلم بن عقیل تو وہ کثرت سے استغفار پڑھ رہے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. جب اوپر گئے تو مسلم بن عقیل کا سر مبارک قلم کر کے نیچے ڈال دیا گیا اور اس طرح لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا گیا. لیکن مسلم بن عقیل اس سے پہلے امام حسین کو خط لکھ چکے تھے کہ آپ آ جائیں
18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں یا اسلامی ریاست قائم ہوگی. امام حسین ادھر سے 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو جاتے ہیں سن 60 ہجری کو. وہاں سے جب روانہ ہوتے ہیں تو بھی راستے میں پہنچے ہوتے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے کہ حسین روانہ ہے کوفہ کی طرف. انہوں نے فوراً حسین بن نمیر کو کہا کہ آگے نکلو, راستے میں حسین کو روکو. راستے میں حسین بن نمیر کو ایک پورا دستہ دیا. اس نے کوفہ سے پورا دستہ لے کر مکہ کی طرف پیش قدمی کی, اپنی جاسوسیت سے معلوم کراتے ہوئے کہ حسین کس راستے پہ. راستے میں گئے تو ان کو پتا چلا کہ قادسیہ کی راستے سے آ رہے ہیں. انہوں نے وہاں لشکر ٹھہرایا. حسین بن نمیر نے اور حر بن یزید کو 1000 گھوڑ سوار دستہ دیا کہ جو حسین سامنے آ رہا ہے اس کو راستے میں روک. حر بن یزید نے جا کر امام حسین کو روک لیا اور کہا کہ میں ابھی تجھے لڑنا نہیں چاہتا, مجھے حکم یہ ہے کہ میں تجھے کوفہ پہنچوں بس. امام حسین چل رہے تھے, وہ چاہتے تھے کوفہ سے دائیں بائیں نہ ہو. کوفہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ جو کریں گے سو کریں گے. امام حسین چل رہے تھے حر بن یزید کے ساتھ. اتنے میں عبید اللہ بن زیاد کا قاصد آ گیا حر بن یزید کے پاس اور کہا کہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ تم نے حسین کے لشکر کو روکا ہوا ہے اور تم اسے ساتھ لے کر چل رہے ہو اور کوفہ لا رہے ہو, کہ خبردار اس کو کوفہ میں ابھی نہ لو. اس کو کسی ایسے کھلے میدان میں رکنے پر مجبور کر دو جہاں نہ پانی ہو نہ سایہ ہو, اور اس کا گھیرا تنگ کر دو اور اس پر پانی بھی بند کر دو, سائے سے بھی دور کر دو. بس یہ کام فوراً کرو. فوراً حر بن یزید کے لشکر نے 1000 کا تھا, یہ 72 معصوم نیک پاک تن تھے, 72 اللہ والے تھے. ان کو انہوں نے ایک میدان میں آ کر روک دی. یہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے. جب ان کو روکا 7-8 محرم کی بات ہے. جب روکا تو تھوڑی ہی دیر بعد اس نے وہاں سے عمر بن سعد کو بھیجا 4000 کی نفری کے ساتھ اور کہا کہ جا کر ان سے اب جنگ کرو. حضرت امام حسین کو جب روکا گیا میدان میں تو گھیرا تنگ ہو گیا, تو امام حسین نے کسی سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے. جو بڑا علاقہ تھا اس کا نام طف تھا, توتے طف تھا. لیکن جس ٹکڑے میں ان کو کھلے میدان میں روکا گیا جہاں کوئی پانی نہیں کچھ نہیں, تو امام حسین نے کسی سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے. انہوں نے کہا کربلا. تو امام حسین نے کہا میرے نانا نے سچ کہا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حسین تجھے کربلا میں قتل کیا جائے گا. پھر کہنے لگے کہ واقعی یہ کرب اور بلا ہے, مصیبت اور آزمائش کی جگہ ہے. ان کو روک دیا گیا. عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آ گیا. ان کو روک, جب ان کو لشکر لے کر آئے تو امام حسین نے کہا مجھے عمر بن سعد سے بات کرنی ہے کہ میرے ساتھ مقابلہ کس وجہ سے. عمر بن سعد یزید کا نمائندہ ہے, امام حسین ساری امت کا نمائندہ ہے. تو امام حسین سامنے آئے. امام حسین نے کہا کس لیے مجھے مارنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کوفہ نہیں جانے دیں گے, یہیں اسی میدان میں دفن کریں گے. امام حسین نے کتنی خوبصورت بات کی. یہ بات ہونے کے بعد کیسے کہا جاتا ہے کہ حسین کیوں گیا تھا. یہ کہہ رہے تھے نا میرے استاد محترم کے نوجوان لڑکا یونیورسٹی کا, کہنے لگے حسین کرسی کے لیے گیا تھا. یونیورسٹیوں میں عموماً ذہن خراب ہوتے ہیں, مدرسوں میں ہمیشہ ذہن آباد ہوتے ہیں, ذہن تعمیر ہوتے ہیں. امام حسین نے کہا کہ دیکھو میں کوئی لڑنے نہیں آیا, مجھے کوئی کوفہ کی تخت و تاج کی ضرورت نہیں, میں جہاں سے آیا ہوں مکہ میں واپس جانا چاہتا ہوں. چھوڑو بات کو, اگر یہ بھی قبول نہیں تو میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں, اس کے ساتھ خود معاملہ طے کر لوں گا, تم اسی کے بھیجے ہو. یہ بھی منظور نہیں تو مجھے مسلمانوں کی سرحد پر جانے دو, میں امام حسین ہو کر عام مسلمان جیسی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاؤں گا, مجھے کچھ نہ کہو. عمر بن سعد کو یہ بات اچھی لگی, اس نے کہا چلو اچھا ہے, جنگ نہیں ہوتی. تو اس نے فوراً خط لکھا ابن زیاد کو, کہا وہ 3 شرطیں پیش کر رہا ہے. ابن زیاد کی سمجھ میں بھی آ گئی. اس نے کہا چلو جنگ نہیں ہوتی, اچھی بات ہے, واپس چلا جائے. یہاں سے شمر لعنت اللہ علیہ شروع ہوتا ہے. شمر ساتھ بیٹھا تھا, اس نے کہا ابن زیاد کو یہ کیا کر رہے ہو, حسین کو ایسے چھوڑ رہے ہو. تم ان کو کہو کہ حسین کو تمہارے سامنے پیش کریں, پھر تمہاری مرضی, حسین کو معاف کرو یا سزا دو, کوئی اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. اگر عمر بن سعد نہیں کر سکتا تو میں کرتا ہوں. یہ ہے کرسی کا نشہ کہ مجھے لیڈر بناؤ, مجھے اپنا سپہ سالار بناؤ. تو پھر ابن زیاد کا دماغ پھرا اور اس نے پھر لکھا عمر بن سعد کو, ہم نے تمہیں اس لیے سپہ سالار نہیں بنایا تھا کہ حسین کو مہلت دیتے پھرو, یا تو اسے جنگ کر کے اسے قتل کرو
اور یہ الفاظ ہیں، اور پھر ان کے ناک کاٹو، ان کے کان کاٹو، ان کے منہ کاٹو، ان کی زبانیں کاٹو، مسلا کرو، اور ان کے جسموں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روند ڈالو۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو فرما بردار جیسا انعام دوں گا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر چارج چھوڑ دو، اس لشکر کا چارج شمر کے حوالے کرو۔ یہ لفظ شمر ہے، شمر نہیں ہے، شمر کے حوالے کرو، یہ قید ہوگا۔ جب خط آیا عمر بن سعد کے پاس، خط کھول کے پڑھا تو سمجھ گیا، اس نے کہا شمر یہ سب تیری شرارت لگتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو نے شرارت کی ہے۔ پھر عمر بن سعد کو بھی نشہ کھا گیا اقتدار کا، اس نے کہا نہیں پھر میں ہی لیڈر ہوں گا، تجھے کس نے کہا بڑا بن، میں خود لڑوں گا۔ شمر کو اس نے ایک دستے کا سپہ سالار بنایا، اور امام حسین کے لیے آگے شمر بڑھا اور کہنے لگا کہ ابھی جنگ ہوگی۔ یہ 9 محرم کی بات ہے کہ ابھی جنگ ہوگی۔ امام حسین نے کہا کہ ایسا کرو، آج کا دن چھوڑ دو، آج کی رات ہم رب کے آگے آہو مناجات کر لیں، کچھ رب سے باتیں کر لیں، کل لڑیں۔ انہوں نے جا کر مشورہ کیا عمر بن سعد سے، تو کہنے لگے ٹھیک ہے آج کے دن رہنے دیتے ہیں، آپ واپس خیموں کی طرف آ گئے۔ شام کا ٹائم تھا تو آپ بیٹھے تھے، آپ ایسے اونگ گئے تو ایسے آنکھ کھلی تو آپ اداس تھے۔ حضرت بی بی زینب نے پوچھا خیریت ہو؟ کہا نانا جی آئے تھے، کہنے لگے تھے حسین انکا تروح الینا، تو ہمارے پاس آنے والا ہے۔ کہ یہ کہہ کر آئے تھے، زینب کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ ارے وہ حسین جو مصطفیٰ کے کندھوں کا شاہ سوار تھا، اسے زمین پہ گرانا چاہتے۔ آپ نے ساری رات دعا استغفار میں گزاری، ساتھی کو کہا جو جانا چاہے وہ چلا جائے، ان کو مطلوب میں ہوں تم نہیں ہو۔ انہوں نے کہا ہم وفادار ہیں، حسین کے ساتھ گریں گے کل میدان میں۔ رات ہو گئی، صبح کا وقت ہو گیا، لشکر آ گیا عمر بن سعد کا 4000 کا، شمر اس کی قیادت کر رہا ہے ایک حصے کی، عمر بن سعد قیادت کر رہا ہے پورے لشکر کی۔ جب سامنے آیا تو امام حسین نے کہا مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی۔ انہوں نے کہا جی، کیا کمال بات کی۔ امام حسین نے کہا دیکھو سنو، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں کیا حسین ابن علی نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کے نواسا نہیں ہوں؟ کیا وہ حدیث بھول گئے جو کہا تھا میرے آقا نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ بھول گئے تم؟ ان کو دشا تھا اپنا اقتدار کا۔ اصل میں واقعہ مختصر کر رہا ہوں، ابن زیاد نے کہا تھا عمر ابن سعد سے اگر یہ مارکا جیت کر آیا تو فلاں علاقے کی گورنری تجھے دے دوں گا۔ اس کو وہ گورنری کھا رہی تھی کہ مجھے اس کا گورنر بنا دیا جائے گا، ان کے سروں میں نشہ تھا حکومت کا، تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ امام حسین پیچھے ہٹ گئے۔ پھر زہیر بن قین آگے بڑے مسلمانوں کی طرف سے، لوگوں سے کہا ظالمو ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اہل بیت کو سمجھو، سمیہ کا بیٹا ابن زیاد، سمیہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے ذلیل ہے، فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے سے عزیز ہے، کیا کرنے لگے ہو؟ جب ادھر سے زہیر بن قین بول رہے تھے تو شمر نے بدبختی کی، سب سے پہلا تیر چلایا، کہا لمبی بات نہ کرو، بس کرو۔ بس انہوں نے جنگ چھیڑ دی۔ یہ 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے، اور اشراق کے کچھ دیر بعد کا وقت ہے۔ جنگ چھڑ گئی، اور ادھر سے جب جنگ چھڑی اور ادھر سے چھڑی، امام حسین صفیں پہلے بنا چکے تھے، جنگ ہو رہی تھی، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، امام حسین نے کہا ان سے کو نماز پڑھنے دو، مروہم فلیقفوا حتی نصلی، ان سے کہو تھوڑا رک جاؤ ہم نماز پڑھ لیں۔ تو ان کے ایک شامی بدبخت نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ ادھر سے حبیب بن مطہر نے کہا بدبختو، اگر آل رسول کی نہیں ہوتی تو کس کی ہوتی ہے؟ جب دماغوں پہ حکومت کی پٹیاں چڑھ جاتی ہیں، اقتدار کے نشے چڑھ جاتے ہیں، پھر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ پھر امام حسین نے صلاۃ الخوف پڑھی، کچھ لڑ رہے تھے جہاد کر رہے تھے، کچھ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر نماز پڑھنے والے آگے کے لڑ رہے تھے، لڑنے والے نماز پڑھ رہے تھے۔ زور کی نماز پڑھ لی اور ہوتے ہوتے افراد کم ہو گئے تھے، امام حسین بھی نڈھال ہو رہے تھے۔ اب زور کا سورج جب ڈھلا، نماز ہو گئی، ادھر ان کے افراد کی عدد بھی ڈھلنا شروع ہو گیا۔ علی اکبر نکلے باہر، امام حسین کے 4 بیٹے تھے، علی اصغر، علی اکبر، عبداللہ اور جعفر۔ ان میں سے علی اکبر اور عبداللہ، یہ علی اکبر بڑے تھے، عبداللہ سب سے چھوٹے تھے۔
जाफर मैदान करबला से पहले शहीद हो गए थे। मैदान करबला में इमाम हुसैन के सिर्फ 3 बेटे थे, अली असगर, अली अकबर और अब्दुल्ला। बस अली अकबर निकले, कहा अना अली इब्नुल हुसैन इब्न अली नहनु रब्बिल बैत औला बिन नबी। ये शेर पढ़ते हुए अली अकबर का शेर निकलता है। लोगों से कहते, लोगों मैं अली हैदर करार के बेटे हुसैन का बेटा अली हूं, हमें हमारे रब की कसम हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता नबी से ज्यादा है, तुम्हारा नहीं है। ये कहकर आगे निकले। इतने में बदबख्त मुर्रा बिन मुरकिज ने नेजा मारा, वो अली अकबर से पार हो गया। अली अकबर हुसैन का बेटा गिर गया। फिर एक ने आके 2 टुकड़े कर दिए। हुसैन ने अपने बेटे के 2 टुकड़े उठाए और उठाकर खैमों के पास लाए। थोड़ी देर बाद फिर आपके भतीजे साथ इमाम हसन के बेटे, इमाम हसन के बेटे अबू बकर बिन हसन मैदान जंग में थे, अमर बिन हसन मैदान जंग में थे, अब्दुल्ला बिन हसन मैदान जंग में थे, कासिम बिन हसन मैदान जंग में थे। फिर इमाम हसन के बेटे कासिम आगे निकले। जब कासिम निकले तो इतने में एक और शामी बदबख्त का वार हुआ और उसने सीधा आकर अमर अज़दी का उसने वार किया इमाम हसन के बेटे कासिम के सर पर। जब सर पर वार पड़ा तो कासिम ने कहा, या अम्मा, चाचू चाचू, बस ये कहा और गिर गया। हजरत हुसैन ने देखा कि चाचू पुकार रहा है। कासिम आज चाचू पे बस है, क्या करे वो? 4000 शामी आज आ गए हैं। कासिम मेरे पास टोटल 72 थे, आधे से ज्यादा तो कुर्बान कर चुका हूं, मैं कासिम क्या कर सकता हूं? चाचू की आवाज वो ऐसे ही चली गई और हुसैन कुछ न कर सका। वो अकेला था, कोई 12-15 आदमी टोटल रह गए थे। हुसैन लड़खड़ाते हुए अभी हिम्मत थी, आगे बढ़े और अमर अज़दी पर वार किया, लेकिन वो निकल गया और कासिम नीचे गिर गए। ये वार कारी ज़र्ब साबित हुई, नीचे गिरे और तड़प के अपने सामने रूह दे दी। इमाम हुसैन ने अपने भतीजे को उठाया जो चाचू चाचू कहता हुआ चला गया, कंधे पे रखा और भतीजे को उठाया हुआ है और खेमों की तरफ आ रहे हैं। अपने बेटे अली अकबर के साथ कासिम की लाश बिछा दी। जवान बेटा रखा हुआ है और जवान भतीजा रखा हुआ है। आज बाप और चचा और वो आले रसूल का शहजादा बेबस। आप फिर पीछे हटे। अब फिर सारे चंद रह गए थे। जब कासिम को लिटाकर वापस गए, थोड़ी देर जंग हुई कि सारे शहीद हो गए। 8-10 रह गए थे, वो भी चले गए। अब अकेला हुसैन है इस सरजमी पे, जिसके लिए मेरा नबी रोता था, जिसके लिए तड़पता था, जिसको सीने से चिमटाता था। आप घर में बैठे थे और कहा, दरवाजे पे खड़ा कर दिया किसी को, अंदर किसी को ना आने देना। तो उम्मे सलमा अंदर चली गई। आपने कहा हुसैन को बुलाओ। हुसैन अंदर आए। आपने हुसैन को ऐसे अपने साथ, ये आपको दिखला हबुआ कहते हैं इस वर्ग में, आप ऐसे बैठे हुए हैं और हुसैन को ऐसे चिमटाया हुआ है और ऐसे करके रो रहे हैं। उम्मे सलमा अंदर चली गई और कहा क्या हुआ? कहा अभी जिब्रील मुझे वो खून दिखला कर गए हैं जो इस हुसैन का करबला की जमीन पे होगा। मेरा नबी उस वक्त रोता था। अरे तुम इस हुसैन को अकेला छोड़ देते हो। हुसैन तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे हैं। तो चला गया, लेकिन अल्लाह की कसम, मैं, मेरी औलाद ज़कवान बेटा, मेरा रुमान बेटा, मेरी उनैसा बेटी, मेरी अफरा बेटी, अल्लाह तू गवाह है, हम हुसैन पे कुर्बान हैं, हम आले रसूल पे कुर्बान हैं। अल्लाह कभी वक्त आया, ये मिंबरों की बातें नहीं है, ये जिलानी अपनी औलाद समेत हुसैन की इज्जत के लिए अपनी इज्जत लुटा देगा। हम हुसैनी हैं, हम हसनी हैं, या रसूल अल्लाह, हम आपकी औलाद के वफादार हैं, हम आपके मुहिब हैं, आपकी औलाद के मुहिब हैं। ऐ फरिश्तों, मेरे नबी को गुंबद खजरा में बताओ कि बगड़े बस्ती में बैठा हुआ एक मजमा आज हुसैन से आदे वफा करता है। यह हुसैन के नाम पे आंच नहीं आने देगा। यही वजह है हमारे बच्चों के नाम हसन और हुसैन हैं। हुसैन, तेरी रूह को फरिश्ते पहुंचाएं। अल्लाह की कसम, अगर करबला का मैदान होता, पहले जिलानी की गर्दन कटती, फिर हुसैन की कटती। हम न कटने देते तेरी गर्दन को, हम तेरे आगे बिछ जाते। हम तेरे अली अकबर को न गिरने देते, हम तेरे भतीजे को चाचू न कहने
بیٹھنے دیتے, ہم اپنے بچے لے کر آتے, لیکن حسین ہم تھے نہیں. آج بھی منبر کی باتیں نہیں, رب ذوالجلال گواہ ہے, ہم حسین کے وفادار ہیں. کبھی وقت آیا تو جانے دیں گے, تاکہ دن قیامت کے جب میرا نبی آئے گا, اللہ کے نبی نے جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی, حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ میں تھے, انہوں نے خواب دیکھا, دوپہر کا وقت ہے, اللہ کے نبی آئے ہیں اور آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں, لباس پہ مٹی پڑی ہوئی ہے, اور آپ ایک شیشی میں خون جمع کر رہے ہیں. مجموع الزوائد کی حدیث ہے, آپ خون جمع کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا خون ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابی, عبداللہ میرے حسین کا خون ہے, یہ کربلا میں گرا ہے, شیشی میں جمع کر رہا ہوں انشاءاللہ, یعنی مقدمہ کروں گا اس خون کا. میرا نبی حسین کے ساتھ ہے, ہم حسین کے ساتھ ہیں. آخر میں جب سارے گر گئے تو حسین اکیلے تھے. اب حسین جب اکیلے ہوئے تو ان لوگوں نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی. شمر نے کہا اکٹھے دوڑو, تو ایک دم 15-20 آدمیوں کا دستہ آیا حسین پہ حملے کے لیے. حسین کیا تھا؟ بدایہ و نہایہ میں لکھا ہے, تاریخ طبری میں لکھا ہے, زخموں سے نڈھال ہے اور اٹھتا گرتا ہے, لیکن جب اٹھتا ہے ایسے اس کے آگے شامی دوڑتے تھے جیسے ببر شیر کے آگے بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں. یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, گرد میں اٹا ہوا, نازنین تمام بدن چھتا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے, کہ ہزار کے قاتل کے آگے ہے ڈٹا ہوا. یہ نبی کا حسین ہے, یہ بال یقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. پھر حسین اٹھا ببر شیر کی طرح. یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, گرد میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنین چھتا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے ہزار قاتلین کے آگے اکیلا ڈٹا ہوا. یہ بال یقین حسین ہے, یہ نبی کا نور عین ہے. پھر آپ اٹھے تو وہ بھاگے, پھر دوبارہ آپ پیچھے ہوئے. آج صبح میں پڑھ رہا تھا تو البدایہ و نہایہ میں ہے ینعو و یکبو. حسین اٹھنے لگا تو منہ کے بل گر گیا. حسین اٹھنے لگا تو منہ کے بل گر. اللہ ہم حسین کے ساتھ. حسین منہ کے بل گر گیا. وہ پھر آئے. اب آئے تو ان پر آ کر سب سے پہلے مالک بن نصیر نے حملہ کیا سر کے اوپر. آپ لڑکھڑا گئے, پھر آپ گر گئے. پھر کوئی قتل نہیں کرنا چاہتا تھا. شمر نے کہا اکٹھے دوڑو. بدبخت اعظم امت کا وہ آیا سنان بن انس, اور میں کیسے کہوں, جس چہرے کو نے حضور میں پرورش پائی ہو, جن ہونٹوں کو حضور نے چوما ہو, آ کر اس نے گردن پہ ایسے وار کیا اور سر تن سے جدا ہو گیا. پھر وہ آگے بڑھا, خولی بن یزید سر کاٹنے کے لیے اس کا ہاتھ کانپ گیا. پھر سنان بن انس نے خود سر اٹھایا کاٹنے کے بعد, اور پھر لے کر آیا, اور بدن نیچے رکھا ہوا تھا, ہم تو نہیں کہتے پڑا ہوا تھا. پھر عمر بن سعد نے کہا گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دو. پھر خولی بن یزید نے, حمید بن مسلم نے ان کا سر اٹھایا اور نیزے پہ چڑھایا. پھر لے گئے ابن زیاد کے پاس, ابن زیاد کے سامنے رکھا سر, تو ابن زیاد نے چھڑی اٹھائی اور امام حسین کے ہونٹوں پہ ماری. زید بن ارقم وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا ابن زیاد چھڑی واپس لے, میں نے اللہ کی قسم اپنے نبی کو دیکھا ہے اس حسین کے ہونٹ پر اپنے ہونٹ رکھے ہوئے. حسین کے ہونٹ کو میرے نبی چوس رہے تھے, تو چھڑی پیچھے ہٹا. ابن زیاد نے کہا زید اگر بوڑھا نہ ہوتا تو تیری بھی گردن اڑا دیتا. پھر لکڑی کے تشت میں امام حسین کے سر کو رکھ کر کوفہ کی گلیوں میں پھرا. پھر یہ سر یزید کے پاس بھیجا. شام میں یزید نے سر سامنے رکھا, پھر چھڑی لے کر حسین کے سونٹوں پہ ماری. حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی. تو اس وقت ابو برزہ سونی کھڑے تھے. انہوں نے کہا یزید میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ان ہونٹوں سے ہونٹ لگتے ہوئے. پیچھے چھوڑ ڈالے. پھر کہا یزید
دن قیامت کے ابن زیاد تیرا گواہ ہوگا، حسین تیرا سفارشی ہوگا، یہ حسین کا سفارشی محمد مصطفیٰ ہوگا۔ پھر اس نے یہ سر مبارک اٹھوایا اور مدینہ منورہ میں اس وقت وہاں کا گورنر عمرو بن سعید تھا، تو اس نے یہ سر عمرو بن سعید کے پاس بھجوا دیا اور کہا اس کو بقیع میں دفن کرا دو، جہاں اس وقت حضرت فاطمہ اور حضرت حسن کی قبریں ہیں، ان کے ساتھ ہی امام حسین کا سر دفن کر دیا گیا۔ مکان راس الحسین صفحہ 51 میں لکھا ہے کہ امام حسین کا سر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کے ساتھ دفن ہے۔ جنت البقیع میں اندر داخل ہو گئے، دائیں طرف مڑے، بائیں ہاتھ میں ایک ڈیوڑی آتی ہے پرانی قبروں کی، اس کے گرد چھوٹی سی ڈیوڑی ہے سفید رنگ کے پتھروں کی، وہ جو ہم بات ختم کر دیں گے تاکہ پھر پونا گھنٹہ اوپر ہمارے پاس ہوگا، اس میں نماز پڑھ سکیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جیسے جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ پر ایک ڈیوڑی ہے جس میں آل رسول کی قبریں ہیں، اس میں ڈیوڑی جہاں ختم ہوتی ہے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کی قبر ہے، اس کے ساتھ حضرت امام حسین کا سر ہے، اس کے ساتھ حضرت امام حسن کی قبر ہے، اس کے ساتھ پھر امام باقر کی قبر ہے، امام جعفر صادق کی قبر ہے اور حضرت عبداللہ کی قبر ہے۔ اس طرح کچھ آل رسول کی قبریں ہیں۔ امام حسین 10 محرم بروز جمعہ 61 ہجری کو شہید کر دیے۔ اب میں آخری 10 منٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں امام حسین کی شہادت پر دنیا میں کیا کچھ ہوا۔ صحیح ترین مستند ترین روایت سے عرض کروں گا، اس کو مبالغہ نہ سمجھنا کہ ہم آل رسول کی محبت میں ایسے مبالغہ آ رہے ہیں اسے آپ سے واہ واہ کروائیں۔ وہ باتیں جن کو محدثین نے روایت صحیحہ کہا ہے اس کی روشنی میں عرض کروں گا۔ جس دن امام حسین شہید ہوئے، مجمع زوید کی روایت صحیحہ ہے، امام زہری فرماتے ہیں ملک شام میں اس دن جو پتھر بھی اٹھایا گیا اس ہر پتھر کے نیچے خون لگا ہوا تھا۔ امام حسین کی شہادت کا اثر زمین پہ ہوا، امام حسین کی شہادت کا اثر آسمان پہ ہوا، امام حسین کی شہادت کا اثر فضا میں ہوا۔ مستند روایات سے زمین پہ اثر یہ ہوا، ملک کے شام میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ہوتا تھا۔ یہ خون کہاں سے آیا تھا؟ میرے رب نے بتایا حسین سچا تھا، خون بے قصور تھا۔ پھر آسمان پہ اثر ہوا، کیا اثر ہوا؟ ابو قبیل کہتے ہیں، مجمع زوائد کی روایت صحیح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت امام حسین شہید ہوئے لوگوں نے دیکھا سورج غروب ہو گیا، غائب ہو گیا روشنی، دن کے وقت اندھیرا چھا گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے دن کے وقت میں بعض علاقوں میں دن کے وقت میں ستارے نکلے ہوئے دیکھے۔ یہ بعض لوگوں کا مشاہدہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ دن کو کیسے تارے نظر آ گئے اور رات چھا گر سورج غروب ہو گیا ظہر کے بعد عصر سے پہلے۔ یہ حسین کے دنیا سے جانے کا وقت تھا۔ فضا میں اثر ہوا۔ تیسری روایت، اور وہ روایت ابن اسیر نے الکامل میں لکھی ہے کہ وہ اثر یہ ہوا 2-3 مہینے تک جب سورج طلوع ہوتا تھا تو ملک شام کی دیواروں پر اس کی جو روشنی پڑتی تھی، روشنی کے پڑنے سے دیواریں ایسے لگتی تھیں جیسے خون کی لپائی کی ہوئی ہو۔ 2-3 مہینے تک ملک شام کی دیواروں پر جہاں یزید رہتا تھا دیواروں پہ ایسے لگتا تھا جیسے خون ملا ہوا ہو۔ ارے یہ کیسے ہو گیا تھا؟ یہ حسین کی شہادت میرا رب دکھلا رہا تھا۔ پھر قاتلین حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ آخری 5 منٹ میں اللہ نے ان کو بھی وہ حشر کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو سبق دکھلایا کہ جو آل رسول کا مخالف ہے میں اس کے ساتھ دنیا میں یہ کرتا ہوں، آخرت میں کیا ہوگا۔ ایک روایت سنن الترمذی میں ہے، سنن الترمذی میں ہے، ابن زیاد بدبخت اعظم تھا جس نے سارا پلان کر کے امام حسین کو شہید کرایا۔ 5 سال بعد ہی مختار سقفی کی کوفہ اور عراق پر حکومت ہوگی۔ جب کوفہ پر اس کی حکومت ہوئی یہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، خامیاں بھی تھی خیر اس میں۔ اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں اس نے کہا جتنے قاتلین شہداء کربلا ہیں سب کو ڈھونڈو اور ان سے جنگ لڑو۔ تو اس نے ابن ابراہیم بن اشتر کو بھیجا ابن زیاد سے جنگ لڑنے کے لیے۔ ابن زیاد شکست ہوئے،
ابراہیم بن اشتر نے وہاں سے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر یہاں کوفہ میں مختار ثقفی کے پاس بھیجے. جیسے ابن زیاد نے امام حسین اور شہدائے کربلا کے سر اپنے سامنے رکھے تھے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، ایسے ہی ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر سامنے رکھے گئے. مختار ثقفی بیٹھا تھا اور سر پڑے تھے. اتنے میں، اب سنن ترمذی کی حدیث ہے، اتنے میں ایک سانپ آیا اور وہ سارے سروں میں سے گھومتا ہوا، سر ڈھونڈتا ہوا سیدھا ابن زیاد کا منہ کھلا ہوا تھا، ابن زیاد کے منہ میں گھس گیا اور یہاں سے گھسا اور ناک سے نکلا، پھر دوبارہ ناک سے گھسا اور منہ میں نکلا، جب تک وہاں سے سر اٹھائے نہیں گئے. سارے سروں میں سے وہ ابن زیاد کے منہ سے گزرتا تھا، ناک سے نکلتا تھا، پھر ناک سے گھستا تھا، منہ سے نکلتا تھا، ایسے ہی ہوتا رہا. پھر ابن زیاد کے سب سروں سمیت مختار ثقفی نے کہا اٹھاؤ ان سروں کو اور آگ میں جلا دو. یہ ابن زیاد کے ساتھ دنیا میں ہوا. پھر اگلوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جس آدمی نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو، جب آپ قاسم بن حسن کی لاش مبارک کو لٹا کر فرات پانی کی طرف بڑھنے لگے تھے، ایک بدبخت نے تیر مارا تھا، امام حسین کے ہونٹ کو زخمی کر گیا تھا کہ آپ پانی نہ پی سکیں. اس آدمی کے ساتھ حشر یہ ہوا. یہ بعد میں کہتا تھا الظما الظما، ہے پیاس ہے پیاس، قتلنی الظما، مجھے پیاس نے ہلاک کر ڈالا، پلاؤ. اس کے سامنے ٹھنڈے میٹھے مشروبات لے جاتے، یہ پانی پیتا، پھر کہتا پیاس نہیں بجھتی، پیاس نہیں بجھتی. کئی دن تک ایسے ہوتا رہا، تڑپتا رہا پیاس سے. بالآخر اتنا پانی پیا کہ پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح پھول کر پھٹ گیا دنیا میں. اور وہ آدمی جس نے سب سے پہلے امام حسین کے سر کو گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا، یہ عرب کا حسین آدمی تھا. کچھ عرصے ہی بات کی، وہ آدمی اس سے ملنے کے لیے گیا، رنگ کالا سیاہ. اس نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا کیا پوچھتے ہو، جس دن سے کربلا سے لوٹا ہوں، جب بھی رات کو سوتا ہوں، دو آدمی آتے ہیں، بازو سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں، ایک دہکتی ہوئی آگ ہوتی ہے، اس کے کنارے جا کر کھڑا کرتے ہیں، پھر اندر جھونک دیتے ہیں، پھر جلتا ہوں، پھر اسی حالت میں نکال لیتے ہیں. بس اسی میں آنکھ کھل جاتی ہے. جب پہلی دفعہ پہلے خواب کے دوران ڈالا تھا، اس دن سے لے کر آج تک منہ کالا سیاہ ہے. شمر ابن ذیلجوشن جس نے بدبختی کی تھی، مختار ثقفی نے کہا اس کی لاش لو، سر کاٹا گیا، لاش لے گئی، جنگ میں مارا گیا. تو پھر کہا کتے بلاؤ، کتے بلا کر اس کی لاش پھینک دی، کتوں نے بوٹی بوٹی کر دی. یہ شمر کے ساتھ ہوا ہے. ایسے میرے عزیز بھائیو، وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا، 3 منٹ رہتے ہیں. یہ سب کے ساتھ یہی ہوا. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم حسین کے محب ہیں. آخری 3 منٹ میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، غور سے، بہت اہم بات. ہم حسین کے بھی محب ہیں، حسین کی آل کے بھی محب ہیں. وہ کیسے؟ امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، وہ ہم اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. اور سے سنتے جانا، اہل سنت کی کتابوں سے عرض کر رہا ہوں. امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر، ہمارے امام ہیں، وہ ہم ان کے غلام ہیں. امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ان کے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ان کے بیٹے ہیں امام علی رضا، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ان کے بیٹے ہیں امام محمد تقی، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ان کے بیٹے ہیں امام علی نقی، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ان کے بیٹے ہیں امام حسن عسکری، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. ان کی سیرت پڑھنی ہو تو گلدستہ اہل بیت نامی کتاب پڑھنا، ان سب کی سیرت لکھی ہے. امام حسن کے بیٹے امام حسن مصنع، یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ان کے بیٹے ہیں امام عبداللہ محض، یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ان کے بیٹے امام نفس زکیہ، یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. پھر امام حسن کی نسل سے آئیں گے امام مہدی، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ہم محمد کے بھی غلام ہیں، اس کی آل کے بھی غلام ہیں، اس کی آل در آل کے بھی غلام نہیں، ہم ان کے کمی ہیں. انشاءاللہ یہی محبت ہمیں آخرت میں پار لگائے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا جینا اور مرنا آل رسول کی محبت پر کرے. مرنے کے بعد
حسین کے نانے کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے. ساقی کے کوثر کا نواسا حسین تھا، کربلا کے دشت میں پیاسا حسین تھا. ہم اس ساقی کوثر کے غلام اور اس کے حسین کے غلام اور اس کی آل نسل در نسل کے غلام ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.